السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں سر کاشان آپ سے مخاطب ہوں۔ آج ہم 9 کلاس کے سبجیکٹ انگلش کے پہلے چیپٹر دا لاسٹ سرمن آف دا ہولی پروفٹ کے بارے میں اسٹڈی کریں گے۔ لاسٹ سرمن کے میننگ ہوتے ہیں آخری خطبہ آف دا ہولی پروفٹ پیس بی اپان ہم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ حضرت محمد پیس بی اپان ہم دا پروفٹ آف اسلام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ اسلام کے میسنجر ہیں، پروفٹ ہیں، پیغمبر ہیں، نبی ہیں، واز بورن ان 571 AD ایٹ مکہ، مکہ میں سن 571 میں پیدا ہوئے۔ ہی بلانگڈ، وہ تعلق رکھتے تھے، ٹو دا نوبل فیملی آف قریش، قریش کے ایک معزز خاندان سے۔ Our holy prophet حضرت محمد پیس بی اپان ہم از دا لاسٹ آف دا پروفٹس، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ آف دا پروفٹس، تمام انبیاء سے کے آخر میں آئے ہیں، یعنی خاتم النبیین ہیں۔ دا قریش یوزڈ ٹو ورشپ آئیڈلس، قریش بتوں کی پوجا کرتے تھے، اینڈ ڈڈ ناٹ بلیو ان ون گاڈ، اور ایک اللہ پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ حضرت محمد پیس بی اپان ہم آسکڈ دا قریش، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کو کہا ناٹ ٹو ورشپ دیئر فالس گاڈ، کہ اپنے جھوٹے خداؤں کی، اپنے غلط خداؤں کی عبادت نہ کریں۔ ہی ٹولڈ دیم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بتایا that he was the prophet of God، کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، and asked them، اور ان سے کہا to worship، کہ عبادت کریں the one and the only true God، ایک اور سچے خدا کی، صحیح خدا کی۔ most of them refused to accept Islam، بہت سے نے اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ they thought that، وہ سمجھتے تھے کہ by preaching اسلام، اسلام کی تبلیغ کرنے سے he was against their gods and their ancestors، تو وہ اپنے خداؤں کے اور اپنے آباء و اجداد کے مخالف یہ کام کریں گے۔ they opposed this new faith، انہوں نے اس نئے فیتھ کی، اس نئے یقین کی، اس نئے پیغام کی مخالفت کی، and their bitter opposition، اور ان کی سخت ترین، شدید ترین مخالفت نے caused the prophet peace be upon him، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف میں لے کر آئے، مچ اگونی، تکلیف میں لے آئے، and a lot of trouble، اور سخت مشکلیں دیں۔ their opposition to Islam became so fierce، ان کی اپوزیشن، ان کی مخالفت اسلام کے لیے خوفناک ہو گئی، بدترین ہو گئی، and terrible، اور تکلیف دہ، that he had to ask the believers، کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، believers کو، یعنی وہ believers کی میننگ کون، جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا، to migrate، ان سے کہا کہ ہجرت کر جائیں to مدینہ، مدینہ میں۔ in 622 AD، سن 622 میں the prophet peace be upon him، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم he accompanied by his faithful friend، accompanied ساتھ ہوئے by his faithful friend، اپنے بااعتماد باوفا دوست کے ساتھ، وہ کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، migrated to مدینہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ مدینہ چلے گئے۔ this event is known in history as the ہجرہ، ہسٹری میں، تاریخ میں اس موقع کو ہجرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ ان مدینہ، دا پروفٹ پیس بی اپان ہم، مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاؤنڈڈ، بنیاد ڈالی، این اسلامک سوسائٹی، ایک اسلامی معاشرے کی، بیسڈ آن دا 3 پرنسپلز، جس کی بنیاد کیا تھی، 3 اصول تھے۔ کیا تھے؟ نمبر 1 دیٹ، کہ all power belongs to God، کہ تمام طاقتیں اللہ کی ہیں۔ محمد پیس بی اپان ہم is his prophet،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. اینڈ آل مسلمس آر بردرز ٹو ون another, اور تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. He raised women, انہوں نے خواتین کو بھی حق دیا، خواتین کی بھی اہمیت کو اجاگر کیا. From the status of chattel to complete legal equality. Status of chattel یعنی پہلے خواتین کو پرانے زمانے میں عرب کے دور میں، دور جاہلیت میں مال و متاع سمجھا جاتا تھا. جیسے دکانوں پر سامان بکتا ہے اس طرح سے ان کی بھی فروخت کی جاتی تھی. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین کے بھی حقوق کی یوں کہہ لیں کہ خواتین کے حقوق کو بھی اوپر کرنے کی کوشش کی، ان کو بھی ان کا حق دلایا. اور کیا حق دلایا؟ کمپلیٹ لیگل ایکویلٹی، قانونی طور پر ان کو برابری دلائی ود مین، کہ جتنی حیثیت قانونی لحاظ سے مین یعنی مرد کی ہے اتنی ہی حیثیت عورت کی بھی ہے. He made people to live faith, sincerity and honest dealing. انہوں نے فرمایا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ خلوص اور ایمانداری سے کاروبار کرو. اینڈ فار دا فرسٹ ٹائم ان ہسٹری، اور جب آپ نے یہ تعلیمات دیں تو ہسٹری میں، تاریخ میں پہلی مرتبہ میڈ یونیورسل برادرہڈ، ایک بھائی چارہ نظر آیا، ایک عالمگیر بھائی چارہ نظر آیا، یونیورسل عالمگیر بھائی چارہ نظر آیا. a fact and the principle of common law، یعنی واقعی میں حقیقتاً ایک بھائی چارگی نظر آنے لگی آپ کی تعلیمات کی وجہ سے. his support and guide in all that work was Quran، اور قرآن میں ان کی ہماری تمام رہنمائی بھی موجود تھی. ان دا 10th year of ہجرہ، یعنی ہجرت کرنے کے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے تو اس کو ہم ہجرہ کا نام دیتے ہیں اسی ایونٹ کو. اور اس کے 10 سال بعد پروفٹ ٹوگیدر ود ہز فالوورز، اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فالوورز کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ واپسی مکہ آئے ٹو پرفارم حج کے لیے. آن دس ہسٹوریکل اوکیزن، اس تاریخی موقع پر ہی ایڈریسڈ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطاب کیا، آپ نے مخاطب کیا a very large gathering، ایک بہت بڑے اجتماع کو of Muslims، مسلمانوں کے on Mount عرفات، میدان عرفات میں. The address proved to be his last حج sermon، اور یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات کا آخری حج کا خطبہ بھی کہلاتا ہے. In this sermon، اس خطبے میں he once again repeated the message of Islam، آپ نے ایک مرتبہ پھر دہرایا message of Islam، اسلام کا پیغام. He said، آپ نے فرمایا there is no God except Allah، اللہ کے سوا کوئی بھی خدا نہیں ہے. He is the only God، وہ ایک God ہے، ایک اللہ ہے، وہ واحد ہے. None shares his authority and power، کوئی اس کی اتھارٹی کو، قدرت کو، طاقت کو شیئر نہیں کرتا، یعنی اس کے برابر کوئی نہیں ہے. He fulfilled his promise، اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا ہے. And helped his prophet، اور اس نے مدد کی ہے his prophet، اپنے نبی کی against the forces of evil، ان شیطانی قوتوں کے خلاف جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے سے انکار کرتی تھی. ان تمام برائیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی، اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی ہے. او پیپل، او لوگو، listen to me carefully، میری بات غور سے سنو. we may not have the opportunity to meet again، شاید ہم دوبارہ پھر نہ مل سکیں in such an assembly for today، جس طرح سے آج ہم ملے ہیں شاید ہمیں دوبارہ اس طرح ملنے کا موقع نہ ملے. He quoted a verse، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آیت بیان فرمائی from the holy Quran، قرآن کریم سے. and said، اور کہا اللہ says، اللہ فرماتا ہے O mankind، اے لوگو، اے انسانیت، we created، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. we created you، ہم نے تمہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے from a male and a female، ایک مرد اور ایک عورت سے. and made you into tribes، اور تمہارے درمیان قبیلے بنا دیے. and nations، اور اقوام بنا دیں.
so as to be known one from the other, تاکہ تم ایک دوسرے کو جان سکو, ایک دوسرے کو پہچان سکو. اینڈ ان دا آئیز آف اللہ, اور خدا کی نظر میں اور اللہ کی نظر میں, دا موسٹ رائٹیس, سب سے زیادہ متقی, از دا موسٹ آنریبل امنگ یو, تمہارے درمیان سب سے زیادہ جو متقی ہے وہی اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ عزت والا ہے. ان دا لائٹ آف دا ورس, اس آیت کی روشنی میں, نو عرب از سپیریئر ٹو اے نان عرب, کوئی عربی کسی اجمی سے برتر نہیں ہے. اجمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ جو عرب میں نہیں رہتے انہیں اجمی کہتے ہیں, اور جو عرب میں رہتے ہیں انہیں عربی کہتے ہیں. تو کوئی عربی کا اجمی پر کوئی برتری نہیں ہے. nor is a white man in any way better than a black man, اور بالکل اسی طرح سے کوئی گورا شخص کسی بھی طریقے سے کسی کالے شخص پہ, کالی رنگت والے شخص پر برتری نہیں رکھتا. only the goodness, صرف نیکی, اچھائی, of a person, کسی بھی شخص کی, makes him superior to others, اس کو دوسروں سے برتر بناتی ہے. the whole of humanity is the offspring of Adam, تمام انسان آدم کی اولاد ہیں. and آدم یعنی حضرت آدم علیہ السلام was created from the dust, آپ کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. I therefore, اس لیے, crush, میں رونتا ہوں, under my feet, اپنے پیروں تلے, all false claims, وہ تمام جھوٹے دعوے, to greatness, جو اپنے آپ کو برتر ظاہر کرتے ہیں, بتاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میں ان تمام جھوٹے دعووں کو ٹھوکر مارتا ہوں جس کے تحت وہ اپنے آپ کو, لوگوں کو عظیم بناتے ہیں کہ, اینڈ superiority, اور اس superiority کو, اس برتری کو, founded, جو بنائی گئی ہے, جن کی بنیاد ہے, on blood on wealth, یعنی کہ جو بلڈ, خون, ذات اور دولت کی بنیاد پر جو برتری بنائی گئی ہے, اس کے فرق پر, یعنی جس کے پاس زیادہ دولت ہے وہ زیادہ برتر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو اپنے پیروں تلے رونتے ہوئے اشارہ فرمایا. He further said, آپ نے مزید فرمایا, O people, اے لوگو, a Muslim is another Muslim's brother, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. and all the Muslims are brothers among themselves, اور تمام مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. Finally he said, آخر میں انہوں نے فرمایا, I have given you the message of Allah, میں آپ کو اللہ کا پیغام دے چکا ہوں. I am leaving among you a thing, میں آپ کے درمیان ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں, which will guide you, جو تمہیں گائیڈ کرے گی. If you act according to it, اگر آپ اس کے تحت چلو گے, you will never go wrong, تو کبھی بھی غلط نہیں ہوگے, کبھی بھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے. اور وہ کیا چیز چھوڑ کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ This is the holy book of Allah, یہ اللہ کی پاک کتاب ہے, قرآن کریم ہے. Although, گرچہ, the prophet peace be upon him is no more with us, ہمارے درمیان اب نہیں ہے. We have the holy Quran to give us guidance, لیکن قرآن ہمارے درمیان موجود ہے, ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے. We should read it daily, ہمیں اسے روزانہ پڑھنا چاہیے. And try to understand, اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. What it teaches, کہ یہ کیا تعلیم دیتا ہے, یعنی قرآن کی تعلیمات کیا ہیں, اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. If we make a habit of acting according to its teachings, اگر ہم ایک عادت بنا لیں of acting, ایسے کام کرنے کی, according to its teachings, جو قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہوں, we will very soon achieve, تو ہم بہت جلد حاصل کر لیں گے, our former greatness, اپنی کھوئی ہوئی کامیابیاں, اپنی کھوئی ہوئی عظمت, in the world, اس دنیا میں. تو اسٹوڈینٹس, یہ چیپٹر یہاں پر اختتام پذیر ہوا. میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیپٹر سمجھ آیا ہوگا. اگر اس کے سمجھنے میں کوئی بھی دشواری ہے تو آپ ہم سے ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.